تم اٹھو، حالہ کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ میری بہن رات کا کھانا کھا کر جائے گی۔ احمد سے اس کی نم آنکھیں کہاں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے فوراً میرب کو گھورتے ہوئے اٹھنے کے لیے کہا، جو جلی کٹی باتیں سنانے کے بعد بھی جلتے انگاروں پر بیٹھی تھی۔ ساری تکلیف تو حالہ کے لندن جانے کی تھی۔ نہیں بھائی، میں آفس سے سیدھا ادھر آئی تھی۔ بچوں کا انتظار ہے، ان سے مل کر بس چلی جاؤں گی۔ ڈرائیور بھی کب سے باہر کھڑا ہے۔ احمد نے تعصب سے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ارے ہاں بھائی، دیکھو تو ذہن سے ہی نکل گیا۔ میرب اٹھو بھائی، فوراً چائے بناؤ اور باہر ڈرائیور کو بھی بھجواؤ۔ احمد نے میرب کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بدمزہ صورت بنائی اور پھر احسان عظیم جتاتی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کے باہر جاتے ہی احمد نے حالہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ضبط سے اٹھی، نم آنکھوں سمیت جبراً مسکرائی اور پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن یاد رکھو ہر مشکل کے بعد آسانی ہی آسانی ہے۔ اس آسانی کا انتظار ہمت سے کرو اور اذلان کو اپنی کمزوری مت بناؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے تحرم سے سمجھا رہے تھے، اور حالہ سر جھکائے سوچ رہی تھی کہ ان کو کیسے سمجھائے کہ وہ اس آسانی کے لیے کتنی جنگ لڑ رہی ہے۔ لیکن اذلان اس کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اس کا حاصل ہے۔ وہ اذلان کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ میرا بڑبڑاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تو سامنے منہ بسورے کھڑی نرمین کو دیکھ کر حیرت سے ٹھٹکی۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں چیختے چلاتے رنگوں والی تنگ اور اونچی قمیض شلوار میں ملبوس تھی۔ میک اپ سے لیس چہرے کے ساتھ ہاتھ میں موبائل تھامے کچن کی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ میں تو چلو اپنے نصیب کی ماری ہوں، تم کیوں ایسے سڑی صورت بنا کر کھڑی ہو؟ میرب نے بھویں اکٹھے کیے، استفسار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے پھپھولے بھی پھوڑے۔ فاخر کو دیکھ لیں کتنا تنگ کر رہا ہے، خبیث مارا کہیں کا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، نرمین نہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوئی بلکہ چٹخ کر بولی۔ وہ اپنے شوہر کو کوس رہی تھی۔ نکاح کو ہوئے 5 سال ہو گئے تھے اور وہ ہر سال رخصتی کے لیے ٹال دیتا تھا، اور پچھلے 3 سال سے تو پاکستان ہی نہیں آیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرب نے چائے کی کیتلی چولہے پر پٹکتے ہوئے تفکر سے پوچھا۔ وہی رونا، محترم فرما رہے ہیں اس سال بھی نہیں آ سکتا ہوں، مطلب یہ سال بھی انتظار کی آگ میں جل کڑ کر گزرے گا۔ اماں کے تانے الگ سننے پڑیں گے۔ نرمین اپنا دکھ بتاتی روحان سی ہو گئی۔ میرب فریج سے دودھ نکال کر پلٹی اور اس کی بات سن کر غصے سے دانت پیستی ہوئی گویا ہوئی۔ دیکھا، اسی دن کے ڈر سے میں تمہیں اور اماں کو نکاح کرنے سے روکتی تھی۔ نکاح کی بیڑی نہ ہوتی تو کیا تمہارے لیے بھی حالہ جیسا کوئی رشتہ نہ آ جاتا؟ نرمین تڑپ کر شیلف سے ٹیک چھوڑتی آگے ہوئی۔ بس کر دیں آپی، مجھے حالہ سے کیوں ملا رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے میری قسمت حالہ جیسی ہوتی۔ فاخر جیسا بھی ہے مجھ پر جان چھڑکتا ہے۔ بس یہ رشتہ داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ کب رخصتی ہوگی، کب آئے گا فاخر؟ پوچھ پوچھ کر میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کنپٹی دبائی۔ میں نے ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں کر دی۔ اب دیکھو تو حالہ کتنے بڑے گھر میں بیاہ کر گئی ہے، بڑے لوگوں سے رشتہ جڑ گیا ہے۔ اگر یہ نکاح کا معاملہ نہ ہوتا تو نین تارا بیگم کے آگے تمہارے رشتے کی شرط بھی رکھ دیتے۔ میرب بھویں نچاتے ہوئے بولنے کے ساتھ ساتھ کیتلی میں پکتے قہوے میں دودھ انڈیل رہی تھی۔ خیر ہے آپی، آج حالہ کی قسمت پر بڑا رشک کیا جا رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ نرمین نے پرتجسس لہجے میں کہتے ہوئے آنکھیں نچائیں۔ لندن جا رہی ہے بی بی۔ میرب نے جل کر دانت پر دانت جماتے ہوئے انکشاف کیا، اور پھر آہ بھرتی سیدھی ہوئی۔ ہم جیسے تو بس اس کے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، اور جس محبت کا ڈھول تم پیٹ رہی ہو نا، شادی کے تیسرے ہی سال ہر شوہر گلے سے اتار کر پھینک دیتا ہے۔ پھر تو بس ضروریات کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میرب کی بات سنتے ہی نرمین کی برداشت جواب دے گئی۔ جس حالہ کو وہ بچپن سے ہی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ناپسند کرتی تھی، اس کی قسمت پر کوئی رشک کرے یہ اسے کہاں برداشت تھا۔ وہ نخوت سے گویا ہوئی۔ ارے ہٹو آپی، کیوں جلے دل کو مزید جلا رہی ہو؟ اور حالہ کے لندن جانے پر یوں آہیں مت بھرو۔ رخصت ہو جانے تو پھر دیکھنا، میں بھی دبئی جاؤں گی۔ میرے بھی ٹھاٹھ ہوں گے،
وہ گردن کڑا کر ادھر آئی، لیکن میرب تو جیسے بہت مایوس نظر آ رہی تھی۔ پہلے رخصتی تو ہو جائے، پھر سجانا خواب، وہ شکست خوردہ لہجے میں کہتی ہوئی چائے کو جوش میں آتا دیکھ رہی تھی۔ نرمین نے اسے آنکھیں چندھی کیے غصے سے گھورا اور پھر سر کو جھٹکتے پیر پٹکتے کچن سے نکل گئی۔ میرب اب پھر سے بڑبڑاتی ہوئی کپوں میں چائے انڈیل رہی تھی۔ وہ اذلان کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ معصومیت سے گھنی خوبصورت آنکھیں کھولے اسے تاک رہا تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں وہ دونوں سوتے تھے اور حالہ اسے یہاں سمجھانے کے غرض سے لائی تھی۔ بیٹا، میں نے آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اپنی چیزیں بانٹنے اور مل کر کھیلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، پھر آپ اپنے کھلونوں کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کرتے ہو؟ حالہ نے پیشانی پر تھوڑے سے بل ڈالے ناراضگی سے سوال کیا۔ میں شیئر کرتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہر کھلونا چھین لیتے ہیں اور پھر مجھے دھکے دیتے ہیں۔ اسے شیئر کرنا نہیں کہتے ہیں مما، وہ معصومیت سے جواب دے رہا تھا۔ حالہ جانتی تھی وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اس کی پیشانی کے بل فوری غائب ہوئے۔ آپ نے یہ سب میرب آنٹی کو بتایا؟ جی، مگر وہ انہیں کچھ نہیں کہتی ہیں، الٹا مجھے ہی ڈانٹتی ہیں۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، وہ آپ کی مما ہیں۔ حالہ نے فوراً محبت سے ٹوکا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا اور غصے سے چیخنے لگا۔ نہیں ہے وہ میری مما، میری مما صرف آپ ہیں۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، جہاں کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے۔ وہ اقسم نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس وقت اسے اس میں اقسم نظر آیا۔ اس کی گردن کی باریک رگیں غصے سے پھول رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ حالہ نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ ماما مجھے یہاں سے لے جائیں، ورنہ میں بابا پاس چلا جاؤں گا۔ حالہ نے تڑپ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف نظر آ رہا تھا۔ اذلان پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا، آنکھیں سکوڑے بھویں غصے سے اکٹھی کیے وہ بالکل تعمیر جیسا لگ رہا تھا۔ حالہ کا دل کانپ گیا۔ خبردار، پھر کبھی ایسی بات کی تو؟ اس نے دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ رونگٹے اب بھی کھڑے تھے، آنکھوں کے کونے نم ہونے لگے۔ میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا، آپ میرے ساتھ رہو گے ہمیشہ، مگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا ہوگا، اور یہ بات آپ ابھی کسی سے نہیں کرو گے۔ اذلان خوشی سے الگ ہوا، اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں مما؟ کیا ہم اپنے پرانے والے گھر میں رہیں گے؟ حالہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہاں نہیں، لیکن جہاں بھی رہیں گے آپ مما کے ساتھ ہوگے۔ آئی لو یو مما، پرجوش انداز میں اس کے گلے میں باہیں ڈالے جھول گیا۔ حالہ نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لو یو ٹو، لو یو سو مچ میری جان۔ یہ جاگنگ پارک تھا جس میں شام کی اس وقت بہت چہل پہل تھی۔ پارک میں موجود ان بہت سے لوگوں میں کھڑی روزی بے چینی سے گردن اچکائے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اور اقسم گھاس کے گرد بنی پکی روش پر سائیکل دوڑا رہا تھا۔ یہ رہائشی سوسائٹی کا وہ پارک تھا جو رؤف ولاس سے قدرے دور تھا۔ روزی اقسم کو یہاں آج جان بوجھ کر لائی تھی۔ اسے ایسا کرنے کے لیے رانیہ نے کہا تھا۔ جب سے روزی نے اسے حالہ اور دامیر کے لندن جانے کی خبر دی تھی، وہ تو جیسے جلے پیر کی بلی کی طرح ہو گئی تھی۔ اب روزی اسی کے انتظار میں کبھی پارک کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی اقسم کی طرف۔ اسی دوران اسے رانیہ گیٹ میں داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ خلاف معمول قمیض اور کیپری میں ملبوس تھی اور سر پر بھی اسکارف کچھ یوں اوڑھ رکھا تھا جس سے چہرہ کافی حد تک چھپا ہوا تھا۔ روزی نے اسے اپنی طرف آتا دیکھا تو جلدی سے اقسم کی طرف بڑھی۔ اقسم، دیکھو موم آ گئی ہیں، آ جاؤ۔ اقسم جو سائیکل چلانے میں مگن تھا، یہ سنتے ہی سامنے دیکھ کر چہک اٹھا اور سائیکل وہیں پھینک کر رانیہ کی طرف بھاگا۔ وہ اس کی ٹانگوں سے چمٹا ہوا تھا جب رانیہ نے جھک کر اس کے چہرے کو محبت سے چوما۔ سلام چھوٹی بی بی۔ روزی کی آواز پر اس نے سر اوپر اٹھایا اور مسکرا کر سر ہلانے پر اکتفا کیا۔
پھر اپنے پرس میں سے چاکلیٹس نکال کر اقسم کی طرف بڑھائیں۔ جاؤ چاکلیٹ کھاؤ، مجھے روزی آنٹی سے کچھ بات کرنی ہے۔ رانیہ نے اسے پچکارتے ہوئے کہا تو وہ چاکلیٹس تھامے بھاگتا ہوا ایک طرف لگے بینچ کی طرف بڑھا۔ کب جا رہے ہیں وہ دونوں؟ اقسم کے جانے کے بعد وہ روزی کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی مستفسر ہوئی۔ آج رات کی فلائٹ ہے۔ روزی اب بھی احتیاطاً ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ روف کے ملازمین والی وردی میں ملبوس تھی۔ رانیہ نے پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرا اور پھر ناک بھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ تمہاری بڑی بیگم تو بہت خوش ہوں گی، ہے نا؟ جی بہت خوش ہیں، اور حالہ بی بی کے ساتھ روز شاپنگ پر بھی جاتی ہیں۔ انہیں آپ جیسے کپڑے بھی خرید کر دیے ہیں۔ میرے جیسے مطلب؟ آپ جیسے مطلب یہ پینٹ شرٹس وغیرہ؟ اوہ اچھا، تو ایک مڈل کلاس کو اپنی کلاس میں فٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کر رہی ہے اولڈ لیڈی۔ خیر، میں اس ساری محنت پر پانی پھیر دوں گی، وہ آنکھیں سکوڑے متنفر لہجے میں کہہ رہی تھی، اور پھر کندھے پر لٹکتے بیگ پر گردن جھکائی۔ بیگ میں سے ایک چیک نکال کر روزی کی آنکھوں کے سامنے سیدھا کیا۔ 50,000 کا چیک دیکھ کر روزی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا تم میری مدد کرو گی روزی؟ بی بی جی؟ روزی کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ حیران مت ہو، رکھ لو، کیونکہ جو کام تم کرنے جا رہی ہو اس کے سامنے یہ معاوضہ کم ہے۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ روزی نے خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ ڈرو نہیں، قتل نہیں کرنا ہے، رانیہ نے استہازیہ ہنستے ہوئے تسلی دی، اور پھر اس کے قریب ہوتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں سرگوشی کی۔ بس ایسی چوٹ دینی ہے کہ وہ لندن نہ جا سکے اور نین تارا کے سارے خواب چکنا چور ہو جائیں۔ روزی ایک دم سے پیچھے ہوئی۔ بی بی جی، میں یہ کیسے کروں گی؟ رانیہ نے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک شیشی کو نکال کر اس کے سامنے کیا۔ یہ کسی لیکوڈ شیمپو کی شیشی لگ رہی تھی۔ ایسے اس شیشی کو روزی کی آنکھوں سامنے لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا تھا حالہ الگ کمرے میں رہتی ہے، تم یہ لیکوڈ اس کے واش روم کے فرش پر پھیلا آنا۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور بہت سلپری ہے۔ تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ واش روم کے فرش پر اسے اچھے سے یہ لیکوڈ پھیلا کر باہر پرانے سلپ پر رکھنے ہیں، اور وہ بھی میں لائی ہوں، گاڑی میں ہے۔ روزی نے اس کی پوری بات سننے کے بعد خوف سے تھوک نکلا۔ بی بی جی، میں یہ نہیں کر سکتی، اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جائے گی، اور اس سے کچھ زیادہ چوٹ بھی تو لگ سکتی ہے۔ اگر کچھ زیادہ ہو گیا، مطلب وہ مر گئی تو؟ اس کے صاف انکار پر رانیہ کے لبوں پر موجود مسکراہٹ غائب ہوئی اور پیشانی پر بل پڑ گئے۔ پاگل ہو تم؟ اتنا بڑا گھر، اور اوپر تو کوئی خاص جاتا بھی نہیں۔ اقسم کے بہانے اوپر چلی جانا اور جلدی سے یہ کام کر کے باہر آ جانا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، اور اتنے سے سلپ ہونے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کوئی ہڈی فریکچر ہو جائے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ رانیہ نے غصے سے جھاڑا۔ وہ اب بھی سہمی سی رانیہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوا تو میں ہوں نا۔ تم صرف یہ سوچو یہ 50,000 تمہاری چھوٹی بہن کی شادی میں کتنا کام آئیں گے۔ رانیہ تسلی دینے کے ساتھ لالچ دے رہی تھی، اور روزی خوف سے آنکھیں پھیلائے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور میں نے تمہاری مدد کی ہے، کیا تم اب پیچھے ہٹ جاؤ گی؟ رانیہ اس پر اپنے احسانات کا دباؤ ڈال رہی تھی۔ بی بی جی مگر، اس نے گھٹی سی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ کچھ اگر مگر نہیں، یہ رکھو۔ رانیہ نے اسے ٹوکا اور زبردستی شیشی کو اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بی بی جی میری بات تو سن لیں، میں یہ کہہ رہی تھی اگر وہ واش روم گئی ہی نہیں تو؟ رانیہ جو اب اس کی طرف چیک بڑھائے ہوئے تھی ایک پل کے لیے ساکن ہوئی۔ پھر میری قسمت، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر بھویں سکیڑے اس کے قریب ہوئی۔ زیادہ ہوشیاری مت کرنا۔
میں یہ سب ویڈیو کال میں دیکھوں گی۔ روزی نے گلے کی گلٹی کو نگلتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ چلو اب جاؤ، اور ابھی وہ آفس سے نہیں آئی ہوگی تو ابھی یہ کام کر دینا۔ روزی نے سر کو دھیرے سے ہلایا، چیک کو مٹھی میں دبایا اور شیشے کو دوپٹے کے پلو میں چھپاتی اقسم کی طرف بڑھی، جو چاکلیٹ سے منہ گندا کیے سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ احمد بھائی کے گھر سے واپس لوٹی تو دل بوجھل تھا۔ بھورے رنگ کی گرم لمبی قمیض اور کیپری پر شال اوڑے وہ پزمردہ سی کار سے اتری تھی۔ اذلان کی باتیں ذہن سے چپک گئی تھیں۔ وہ لاؤنج میں پہنچی تو نین تارا بیگم اور نوشی وہیں موجود تھیں۔ ان کو دیکھتے ہی اس نے چہرے پر جبراً مسکان سجائی۔ نین تارا بیگم اسے دیکھتے ہی مسکرائیں۔ آ جاؤ، تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ نوشی نے ایک سلون کی بکنگ کی ہے، وہ لڑکی گھر ہی آ رہی ہے، تم نے جو کچھ کروانا ہے کروا لو۔ حالا ان کی بات سن کر کچھ پریشان سی آگے بڑھی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا بہت میں خود کر لیتی ہوں، میں زیادہ کچھ تو کرواتی بھی نہیں۔ نوشی اور نین تارا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ نین تارا جانتی تھیں وہ یوں ہی سادگی میں بھی بے حد حسین لگتی ہے، لیکن وہ چاہتی تھیں لندن میں دامیر کے ساتھ چلتے پھرتے وہ کسی طرح سے کم حیثیت نظر نہ آئے۔ اب سے یہ تھوڑا بہت نہیں چلے گا، تمہیں بہت کچھ بدلنا ہوگا، نین تارا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر نوشی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تم اسے گائیڈ کر دینا اور دیکھ لینا حالہ کو کیسی لک دینی ہے۔ جی بے فکر رہیے، نوشی نے مسکراتے ہوئے سر تسلیم خم کیا اور پھر موبائل کان سے لگاتی ایک طرف ہوئی۔ حالہ کیا ہوا؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ پھر سے اذلان کے خیال میں کھوئی تھی جب نین تارا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ چونکی اور پھر فوراً سر نفی میں ہلا دیا۔ ایسا کرو تم فریش ہو آؤ، تب تک وہ لڑکی بھی آ جائے گی۔ نین تارا نے اس کے تھکے سے چہرے کو دیکھ کر مشورہ دیا تو وہ بھی فوراً سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی تھکی تھکی سی اوپر پہنچی۔ نگاہیں موبائل سکرین پر تھیں جہاں سویرا کے پیغامات آ رہے تھے اور وہ اسے نت نئے مشورے دے رہی تھی۔ جہاز میں سونے کا ناٹک کر کے تم دامیر کے کندھے پر سر رکھ لینا۔ حالا اس کے پیغام پر مسکرائی اور جوابی پیغام لکھا۔ وہ میرا وہی سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی، دروازہ کھلا اور روزی گھبرائی سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اور حالہ کو دیکھتے ہی اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ کیا ہوا روزی؟ خیریت؟ حالہ نے بھویں سکیڑے استفسار کیا۔ وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی کہ حالہ کو فکر لاحق ہوئی۔ وہ اقسم نہیں مل رہا، میرے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا تھا، میں اسے دیکھنے آئی تھی۔ وہ ہکلا رہی تھی۔ تو ملا پھر؟ اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ روزی نے بے چینی سے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ نہیں، یہاں نہیں ہے، میں نیچے دیکھتی ہوں، گھبرائے لہجے میں تیزی سے جواب دیتی حالہ کے پہلو سے نکل کر زینوں کی طرف بڑھی۔ حالہ نے سرسری انداز میں اسے جاتے دیکھا اور پھر سے نگاہیں موبائل سکرین پر جما دیں۔ ارے پاگل لڑکی، ایسی بات نہیں کرتے، اچھی امید رکھو، کیا پتہ وہ تن من دھن سے تمہارا ہو جائے۔ وہ سویرا کی باتوں پر مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور جوابی پیغام ٹائپ کرنے لگی۔ کچھ ڈھنگ کا مشورہ دو، ان چیپ ہتھ کنڈوں سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے کندھے پر لٹکتا بیگ ایک طرف رکھا، گلے سے دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ اور موبائل دونوں چیزیں بیڈ پر رکھ کر بالوں کا جوڑے کی صورت میں باندھنے لگی۔ موبائل پر پھر سے پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ یہ چیپ باتیں لگتی ہیں تمہیں؟ یہ سب سے کیوٹ سین بتا رہی ہوں۔ پلین کی خاموشی میں اس کا کندھا اور تمہارا سر۔ حالہ مسکرائی اور جوابی پیغام لکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹرائی کروں گی، اور اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار تم ہوگی۔ چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں، کچھ ہتھیاروں کا انتظام نین آنٹی نے بھی کیا ہے۔ موبائل کو بیڈ پر رکھے وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
دامیر کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تھا اور اب لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔ انداز کچھ مصروف سا تھا، نگاہیں موبائل پر تھیں اور انگلیاں کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ حالہ نے میک اپ وائپ سے ہونٹ رگڑ کر صاف کیا اور پھر تکے سے انداز میں واش روم کی طرف دیکھا۔ دامیر لاؤنج میں بیٹھی نینتارا بیگم کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ آج کل ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ حالہ قدم قدم واش روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دامیر اوپری زینے چڑھ رہا تھا۔ اب موبائل جیب میں تھا۔ حالہ نے واش روم پیڈ پر رکھے سلیپرز کو گھورا۔ یہ عجیب سے سلیپرز صبح تو یہاں نہیں تھے۔ دامیر اب زینوں سے اوپر بنی راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حالہ نے کندھے اچکائے، سلیپرز کو پیروں میں اڑسا اور واش روم میں قدم رکھا۔ وہ بے دھیانی سے چل رہی تھی اور ابھی فرش پر دوسرا ہی قدم رکھا تھا جب اس کا پاؤں بری طرح پھسلا اور ایک فلک شگاف چیخ کے ساتھ وہ توازن کی کوشش میں ناکام ہوتی ہوئی فرش پر گری تھی۔ دایاں پاؤں بل کھا گیا تھا اور جسم کا سارا وزن اسی ٹانگ پر آیا تھا۔ کمرے کے پاس سے گزرتے دامیر کی قدم چیخ کی آواز پر تھم گئے تھے۔ اس نے حیرت سے حالہ کے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ حالہ بے بسی سے فرش پر ڈھیرتی اور حلق سے برآمد ہوتی دردناک چیخیں نہ صرف واش روم میں گونج رہی تھیں بلکہ کمرے سے باہر بنی راہداری تک پہنچ رہی تھیں، جہاں اس وقت دامیر حیران سا کھڑا تھا۔ حالہ لبوں کو بھینچے دائیں ٹانگ کو سمیٹنے اور پاؤں کو گھسیٹ کر اٹھنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ درد کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ پاؤں میں تھوڑی سی جنبش بھی تکلیف میں اضافہ کر گئی۔ اب تو صاف محسوس ہو رہا تھا وہ کسی کی مدد کے بنا ہل بھی نہیں سکتی۔ دامیر جو اس کی پہلی چیخ پر اچنبھے سے دروازے کے قریب قدم روک چکا تھا، اب پھر سے چیخوں کی آواز سن کر بادل نخواستہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دردناک آوازیں واش روم سے آ رہی تھیں۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے ٹھٹکا اور پھر تیزی سے آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے کے بجائے اس پر دستک دیتے ہوئے قریب ہوا۔ حالہ کیا ہوا ہے؟ دامیر کی آواز سن کر اس کے درد سے کرہانے کی آواز ایک لمحے کے لیے تھم گئی تھی۔ حالہ جو اٹھنے کی سعی میں بے حال درد سے چلا رہی تھی، اب دروازے کے پار سے آنے والی آواز پر ایک دم سے ساکن ہو کر بے بسی سے اس طرف دیکھ رہی تھی۔ حالہ آر یو اوکے؟ وہ ہلکی سی دستک کے ساتھ پھر سے مستفسر تھا۔ حالہ نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر کوہنی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی فلک شگاف چیخ کے ساتھ ہی ٹھک سے واش روم کا دروازہ کھل گیا اور دامیر سامنے کھڑا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں حالہ سنک کے قریب فرش پر موجود تھی۔ شاید قسمت کو اس پر اتنا تو رحم آ گیا تھا کہ وہ چٹخنی لگائے بغیر ابھی صرف منہ ہاتھ دھونے کے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسی لیے دامیر کے لاک گھمانے پر ہی دروازہ کھل گیا۔ اس نے کوہنی کے بل دھڑ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ایک ٹانگ کو کچھ اس طرح سے پکڑے ہوئے تھی جیسے وہ کام کرنا چھوڑ چکی ہو، اور اسی پاؤں کے سلپر کی سٹرپ تک ٹوٹ چکی تھی، اور حالت دیکھ کر صاف ظاہر تھا معاملہ سنگین ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ تکلیف سے چند سیکنڈ میں ہی حالہ کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ پھسل گئی ہوں۔ حالہ کی آواز باقاعدہ کانپ رہی تھی، مگر لہجے میں شرمندگی کی جھلک تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے ٹانگ سمیٹنے کی کوشش کی اور نتیجے کے طور پر ایک دردناک چیخ نے دامیر کو بھی سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ ڈونٹ موو، ڈونٹ موو۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے حرکت کرنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اگلی پچھلی ساری باتیں بھلائے اس وقت وہ اس کے لیے صرف ایک بے بس انسان تھی جسے اس وقت مدد کی ضرورت تھی۔ وہ سرعت سے ایڑیوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور کندھوں سے تھام کر سہارا دے کر اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ اٹھنے کی کوشش کرو۔ حالہ نے اس کی باہوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مسئلہ تو سارا پاؤں کا تھا، جو ہلکا سا ہلنے پر بھی روح لرزا دینے والی تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ نہیں ہوگا مجھ سے، وہ بے بسی سے نفی میں سر ہلاتی ہوئے بولی، اور اب تک باقاعدہ آنسو گالوں کو تر کر رہے تھے۔
اوکے ویٹ۔ دامیر کو بھی جیسے اس کی حالت پر رحم آ گیا، فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے ہی پل وہ بنا سوچے سمجھے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ حالہ کو تو تب ہوش آیا جب وہ اوپر اٹھنا شروع ہوئی، لیکن اس وقت شدید درد کچھ اور بھی سوچنے کی صلاحیت پر حاوی تھا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے سے باہر آ رہا تھا اور حالہ بڑھتے درد کے باعث بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ واش روم سے نکل کر بیڈ تک پہنچا تو حالہ جیسے درد سے بے حال ہوئے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ دامیر نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹایا، جبکہ وہ اب بھی رونے کے ساتھ ساتھ درد سے کرہا رہی تھی۔ اس کے سر کو تکیے پر ٹکاتے ہوئے وہ اب اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ حالہ نے پھر سے جلد بازی میں پاؤں سمیٹا تو چیخ نکل گئی۔ آرام سے، کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً اس کی ٹانگ درست کرتے ہوئے بولا۔ حالہ لبوں کو سختی سے آپس میں ملائے برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر پھر بھی آنسو پوری رفتار سے بہہ رہے تھے۔ وہ اسے لٹانے کے بعد اب جھک کر بغور اس کے پاؤں کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں ٹخنا سوجنا شروع ہو چکا تھا۔ دامیر نے اس کے پاؤں کو ہلکا سا سیدھا کیا تو وہ تڑپ اٹھی۔ نہیں کریں پلیز۔ اوکے اوکے۔ دامیر نے فوراً ہاتھ کھڑے کیے اور پھر سیدھا ہوا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کو بلانا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ جو دبی دبی آواز میں رو رہی تھی اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ درد کی شدت کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب خیال دل لرزا رہے تھے۔ کہیں اس کی ہڈی فریکچر تو نہیں ہو گئی؟ اس نے چھت کو گھورتے ہوئے آنکھیں زور سے میچ لیں۔ نینتارا بیگم اور نوشی وہیں ہال میں بیٹھی تھی، جہاں سے چند منٹ پہلے وہ گزر کر گیا تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر سیدھا ان کے پاس آیا تھا۔ موم، حالہ واش روم میں سلپ ہو گئی ہے اور اسے چوٹ آئی ہے۔ وہ دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرے پھولی سانسوں کے ساتھ خبر دے رہا تھا۔ نینتارا اور نوشی جو مسکراتی ہوئی باتوں میں مگن تھیں اس کی آواز پر ایک ساتھ چونکی۔ کیا مطلب؟ نینتارا بیگم نے تیوری چڑھائے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ٹھیک کہہ رہا ہوں، ابھی اسے بیڈ پر لٹا کر آیا ہوں۔ آپ صابر انکل کو کال کر لیجئے اور نوشی آپ جائیں اور دیکھیں اسے، بہت رو رہی ہے۔ دامیر نے سنجیدگی سے وضاحت دی اور نوشی کو اشارہ کیا جو اب تک حیرت اور بے یقینی کے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، وہ ابھی تو یہاں سے گئی ہے، کیسے ہو گیا یہ سب؟ نوشی جاؤ جلدی سے۔ نینتارا بھی فکر مندی سے سر تھامے نوشی کو جانے کا اشارہ کر رہی تھی، جو پہلے سے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی میں جاتی ہوں۔ وہ سرس بات میں ہلاتی تیز تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو نینتارا دامیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا زیادہ چوٹ آئی ہے؟ معلوم نہیں، لیکن بچوں کی طرح رو رہی ہے، دامیر اب سرسری لہجے میں بتا رہا تھا، اور توجہ ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف تھی۔ چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ وہ یوں کیسے سلپ ہو گئی؟ نینتارا نے آنکھوں کو چندھی کیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا کہ دامیر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے مستفسر تھا، اور دوسری طرف نینتارا مسلسل شاکی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ دامیر نے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر پہلو میں ایسے گرائے جیسے ان کی سوچ پر بہت افسوس ہوا ہو۔ فار گاڈ سیک، اب یہ الزام مت لگائیے گا کہ یہ بھی میں نے کیا ہے۔ میں نے آپ کی لاڈلی کی مدد کی ہے۔ اگر میں اس کے روم کے پاس سے نہیں گزرتا تو پتہ نہیں وہ کتنی دیر یوں درد سے چیختی رہتی اور کسی کو خبر تک نہ ہوتی۔ نینتارا کی نگاہوں میں اب بھی بے یقینی تھی، البتہ وہ اب موبائل پر ڈاکٹر صابر کا نمبر ملانے کے بعد کان سے لگائے ہوئے تھی۔ ایک تو یہ ڈاکٹر صابر کا نمبر کیوں بزی ہے؟ وہ جھنجھلا کر خود سے مخاطب تھی، اور دامیر کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ دوسرے نمبر پر ٹرائی کریں، دامیر نے پرسکون لہجے میں مشورہ دیا اور پھر قدم موڑ۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ نینتارا بیگم نے اسے مڑتے دیکھ کر آواز لگائی۔ وہ جو تب سے کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا اب ذرا چڑھ کر پلٹا۔ آپ شاید بول رہی ہیں کچھ دیر میں میری فلائٹ ہے، اور حالہ اسے بھی تو جانا ہے تمہارے ساتھ؟ نینتارا نے موبائل فون کان سے ہٹاتے ہوئے روب سے کہا۔ تو چلے، میں نے کب روکا ہے؟
दामिर ने कंधे उचकाए। खुद ही तो कह रहे हो चोट आई है। नयनतारा को परेशानी में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दामिर की बेजारी में इजाफा हो चुका था। क्या हो गया है आपको? चोट उसे आई है, मुझे नहीं। उसे चेक करवा लें, मुझे 9 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। वो सपाट लहजे में जवाब देने के बाद वहाँ रुका नहीं था। नयनतारा फ़ोन कान से लगाए उसकी पुश्त को घूर रही थी और फिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया गया। वो सर झटक कर फ़ोन पर मौजूद नफ्स से मुखातिब हुई। हेलो। हाला जर्द चेहरे और पेशानी पर तकलीफ़ के अनगिनत बल सजाए बेड पर लेटी थी। हालत ऐसी थी जैसे पल भर में ही सारे बदन का खून नुचड़ गया हो। डॉक्टर साबर बेड के करीब रखे स्टूल पर बैठे बड़े इन्हमाक से उसके टुखने के गिर्द पट्टी लपेट रहे थे। वो इस वक्त रऊफ़ विलास की निचली मंजिल के एक कमरे में मौजूद थी। बेड से कुछ दूर ही नयनतारा मुस्तरिब और फ़िक्रमंद चेहरा लिए व्हील चेयर पर बराजमान थी और कुछ दूर खड़ी नौशी भी सपाट चेहरा लिए कभी डॉक्टर और कभी नयनतारा की इज़्तिराबी कैफियत को देख रही थी। डॉक्टर साबर ने पट्टी मुकम्मल की और स्टूल से उठ खड़े हुए। टुकने में मोच आ गई है और पाँव बाहर की तरफ मुड़ जाने की वजह से गोश्त फट गया है। मज़ीद स्कैनिंग के लिए कल क्लिनिक आना पड़ेगा। उन्होंने बात मुकम्मल करते हुए हाला की तरफ देखा, जो अब तक तकलीफ़ के ज़ेरे असर थी, लेकिन डॉक्टर की स्कैनिंग वाली बात पर उसकी नम आँखों में खौफ झलकने लगा और शायद डॉक्टर साबर उस खौफ को नज़रअंदाज नहीं कर सके। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। आई श्योर ये सिर्फ मोच ही है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देने लगे। हाला ने जवाबन फीका सा मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर साबर अब नयनतारा की तरफ मतवज्जो थे। मैंने दर्द कम करने का इंजेक्शन दे दिया है और ये कुछ मेडिसिन है। वो नुस्खा लिखते हुए बोल रहे थे जब नयनतारा ने बेचैन लहजे में उनकी बात काटी। साबिर साहब, कुछ घंटों के बाद हाला की फ़्लाइट है। नयनतारा की बात पर उन्होंने चौंक कर निगाह ऊपर उठाई और फिर हैरत से एक दफ़ा उनकी तरफ और फिर हाला की तरफ देखा, जिस पर इंजेक्शन के असर से कुछ सुकून तारी हो रहा था और आंखें गनूदगी की कैफियत में थीं। क्या मैंने फ़्लाइट सुना? वो जैसे हैरत से बड़बड़ाए और फिर फ़ौरन ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचें भी मत। अभी कम से कम 1 हफ़्ते तक तो ये सही से खुद चल भी नहीं सकेगी और आप 2 घंटे बाद फ़्लाइट की बात कर रही हैं। डॉक्टर सावर की बात पर नयनतारा के चेहरे पर यासियत फैल गई। हाला उनकी तरफ ही देख रही थी और उन्हें इतना मायूस और उदास चेहरा देखकर उसे चंद देर पहले का मुस्कुराता और खुशबाश चेहरा याद आया। 2 हफ़्ते तो सोजिश कम होने में लगेंगे और मुकम्मल ठीक होने में 1-1.5 माह भी लग सकता है। तब तक इसे मुकम्मल रेस्ट करना है, सहारे से चलना है, रेगुलर मेडिसिन लेनी है और पाँव पर वज़न नहीं आने देना। डॉक्टर साहब अपनी बात मुकम्मल करने के बाद अब नयनतारा की तरफ देख रहे थे, जो ये सब सुनने के बाद उदास और खोई खोई लग रही थी। वो कुछ देर यूं ही साकिन बैठी रहीं और फिर गहरी सांस कुछ इस तरह से अंदर उंडेली जैसे ख़ुद को तसल्ली दे रही हूँ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। वो लब भींच कर शुक्रिया अदा करती फीका सा मुस्कुराई। गुड, तो फिर मैं चलता हूँ। टेक अ रेस्ट बेटा। डॉक्टर साबर ने अपने फ़र्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए हाला की तरफ देखा और फिर अल्लाह हाफिज़ करते हुए कमरे से बाहर निकल गए। नौशी भी उनकी तकलीद में निकल गई। कुछ देर कमरे में यासियत भरी खामोशी छाई रही। नयनतारा पुरसोच अंदाज में यकटक खला में घूर रही थी जब हाला की मरियल सी आवाज़ कमरे में गूंजी। आई एम सॉरी नैन आंटी। नयनतारा चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर आईं और फिर गहरी सांस लेते हुए व्हील चेयर का बटन प्रेस किया। चेयर सुस्ती से चलती हुई बेड के करीब आ गई। डोंट वरी हाला, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, ऐसा कुछ भी मत सोचो, आराम करो। मैं तुम्हारे लिए नर्स का इंतज़ाम करती हूँ।
وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گی، اور ڈاکٹر نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے ان پر عمل کرو، انشاءاللہ جلدی ریکور ہو جاؤ گی۔ ان کے نرم لہجے نے جیسے حالہ کو پرسکون کر دیا۔ وہ ہلکی سی سانس خارج کرتی اثبات میں سر ہلا گئی۔ جی، تم اس روم میں کمفرٹیبل ہو یا چینج کروا دوں؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دراصل میں تمہیں اس حالت میں اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ آنٹی، میں ٹھیک ہوں۔ خالہ نے ملائم سے لہجے میں ان کی بات کاٹی۔ وہ واقعی اب آرام کرنا چاہتی تھی۔ گڈ، چلو میں نوشی کو بھیجتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائیں اور چیئر موڑ لی۔ خالہ نے آنکھیں موند دیں۔ یہ سچ تھا کہ اس چوٹ نے بہت تکلیف دی تھی، لیکن ابھی نینتارا کی محبت اور احساس نے سرشار کر دیا تھا۔ ان کا یوں خیال کرنا امی کی یاد دلا گیا تھا۔ وہ بھی تو اس کی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر یوں ہی پریشان ہو جاتی تھی اور اسی طرح خیال کرتی تھی۔ برسوں بعد کوئی ایسا ملا تھا جو یوں اس کی فکر میں گھل رہا تھا۔ یہ احساس بہت انوکھا اور سرشار کر دینے والا تھا۔ وہ آنکھیں موندے مسکرا رہی تھی۔ نینتارا کے لیے دل میں جو ہلکی پھلکی خلش تھی وہ بھی دھل گئی تھی۔ ملازم سوٹ کیس تھامے رؤف ولاس کے زینے اتر رہا تھا اور اس کے پیچھے دامیر فون پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ تم مجھے میل فارورڈ کرو، میں ایئرپورٹ پہنچ کر کال کرتا ہوں۔ نینتارا جو لاؤنج میں ہی بیٹھی تھیں اس کی آواز سن کر سر اٹھائی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ سفید اور کالی لکیروں والی ڈھیلی سی جرسی نما گول گلے والی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے وہ اس سادہ سے حلیے میں بھی حشاش بشاش دکھائی دے رہا تھا۔ ہلکی سی نمی لیے بالوں کو پیچھے کی طرف کنگھی کی گئی تھی، لیکن پھر بھی سامنے کے کچھ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ نینتارا کے قریب پہنچنے تک وہ فون پر جاری گفتگو ختم کر چکا تھا اور اب مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ تھا۔ اوکے تو موم، میں جا رہا ہوں۔ لہجہ بھی بشاشت لیے ہوئے تھا۔ نینتارا نے سنجیدگی اور خفگی کے ملے جلے تاثرات لیے گھورا۔ اچھا، انہوں نے خفگی سے انکارہ بننے پر اکتفا کیا۔ تو کیا آپ مجھے یوں سی آف کریں گی؟ ماتھے پر بکھرے بالوں کے نیچے پیشانی اکٹھی ہوئی۔ تمہارا جانا بہت ضروری ہے کیا؟ نینتارا نے خفا سے لہجے میں پوچھا اور پھر اس کے چہرے پر پھیلتی سختی کو دیکھ کر نرمی سے وضاحت دینے لگی۔ میرا مطلب ہے حالہ کو یوں اس حالت میں چھوڑ کر، اسے اس وقت تمہاری کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ جو سپاٹ اور سخت تاثرات لیے کھڑا تھا بے ساختہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ نینتارا نے حیرت سے آنکھیں سکوڑیں۔ مسکراہٹ دبا کر گویا ہوا۔ وہ اس لیے کہ آپ کی لاڈلی کو میری نہیں بلکہ تھوڑی سی عقل، ایک عدد نرس اور بہت سے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ حد ہوتی ہے دامیر، تمہیں لگتا ہے وہ لاپرواہ ہے؟ نہیں، تھوڑی پاگل ضرور ہے۔ کوئی عقل مند انسان تو ایسے فرش پر پھسلنے والے سلیپر پہن کر نہیں اترتا۔ یہ اس کی غلطی نہیں ہے، نہ جانے کس ملازم کی غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اس کے واش روم کے سلیپر کی جگہ پرانے سلیپرز رکھ دیے۔ ان سب کی خبر تو میں اچھے سے لوں گی۔ بالکل، عدالت لگائیے، لیکن اس سب میں 90% آپ کی لاڈلی کی غلطی ہے۔ خیر، مجھے دیر ہو رہی ہے، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا ان کے قریب ہوا اور گال سے گال جوڑ کر الوداعی بوسہ دیا۔ وہ جو بہت ناراض تھیں بیٹے کی اتنی سی قربت سے ہی خفگی بھلا کر اسے دعائیں دینے لگیں اور پھر اس کے الگ ہونے سے پہلے نہایت نرم لہجے میں گویا ہوئیں۔ تمہیں کم از کم ایک بار اسے دیکھ لینا چاہیے۔ اسے سی آف کرتے ہوئے جاؤ۔ دامیر نے ایک ابرو اچکائے بیزاری ظاہر کی۔ گہری سیاہ آنکھوں میں اکتاہٹ واضح تھی۔ وہ اب تمہارے ساتھ نہیں جا رہی، میں صرف ایک بار دیکھنے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ کسی بیمار کی مجاز پرسی سے یہ بھی انسانیت ہوتی ہے۔ وہ جو پہلے اکتایا سا کھڑا تھا فوراً ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اچھا بس میں جاتا ہوں مجاز پرسی کے لیے۔ آخری فکرے پر زور دیتا ہوا وہ حالہ کے کمرے کی طرف مڑ چکا تھا۔
نہ جانے کب ٹھیک ہوگا سب، نینتارا نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خود ساختہ سوال کیا اور حالہ کے کمرے کی طرف جاتے تعمیر کی پشت کو گھورا۔ وہ ہلکی سی دستک کے بعد نوشی کے آ جاؤ کہنے پر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی نگاہ سامنے بیڈ پر گئی، جہاں وہ لیٹی خلا میں گھو رہی تھی اور اب اس کی طرف دیکھ کر خود پر لیا کمفرٹر درست کرنے لگی تھی۔ پٹی کیا ہوا پاؤں کمفرٹر سے باہر تھا، جس کو احتیاط سے تکیے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ نوشی تعمیر کو دیکھتے ہوئے مؤدبانہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سر پر آن کھڑا ہوا اور پٹیوں میں لپٹے ٹخنے اور پاؤں کا جائزہ لینے لگا۔ خاموشی گہری اور عجیب تھی۔ حالہ نے چور نگاہیں اس پر ڈالیں، جس کی تیاری سے صاف ظاہر تھا وہ جا رہا ہے۔ کیا وہ اس کا حال چال پوچھنے آیا ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ وہ اچانک اس کی طرف دیکھ کر مستفسر ہوا تو حالہ نے فوراً نگاہیں چرائیں۔ اینکل اسپرین ہے، حالانکہ آواز میں نکاہت واضح تھی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہنکارا بھرتے ہوئے سوچ رہا تھا، اب مزید کیا پوچھا جائے؟ وہ لبوں کو گلائی میں سکیڑتے ہوئے سوچ رہا تھا، نہ جانے کیوں میں ہر بار موم کے جذبات کے سامنے ہار کر عجیب و غریب مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ وہ لفظوں کو ترتیب دے رہا تھا اور کمرے میں ایک دفعہ پھر سے خاموشی کا راج تھا۔ حالہ اس کے یوں کھڑے رہنے پر جزبز ہوئی جب وہ ایک دم سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، پین کیسی ہے اب؟ لہجہ نہایت نرم اور ہمدردانہ تھا۔ حالہ کو ایک پل کے لیے حیرت کا دھچکا لگا۔ صرف اس کا کمرے میں آنا ہی حیرت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے لہجے سے جھلکتی ہمدردی بھی حیران کر گئی تھی۔ وہ کچھ اٹکتے ہوئے بولی، ابھی کم ہے، میڈیسن لی ہے۔ گڈ۔ وہ لب بھینچ کر ہلکا سا مسکرایا، مگر حالہ جواباً مسکرا کر بھی نہیں دیکھ سکی۔ کمرے میں پھر سے خاموشی تھی۔ حالہ نگاہیں جھکائے پلکیں لرزا رہی تھی اور وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بلا وجہ ہی کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھا۔ بس یہی ہوتی ہے مجاز پرسی، اب اور کیا کہوں اسے؟ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ اوکے تو بس چلتا ہوں میں، اس نے فیصلہ کیا اور پھر ایک سانس بھرتے ہوئے پھر سے حالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اوکے، ٹیک اے ریسٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا حالہ کی آواز نے قدم روک لیے۔ تھینک یو۔ وہ بے بس سی دکھائی دے رہی تھی۔ دامیر نے ابرو اچکاتے ہوئے اسے شکریہ کے بارے میں حیرت ظاہر کی۔ فار ہیلپ؟ حالہ نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ ایک سیکنڈ کے لیے دونوں کی نگاہوں میں وہ منظر گھوم گیا۔ نگاہوں کا تصادم بالکل غیر متوقع تھا۔ حالہ نے فوراً نگاہیں جھکائیں۔ وہ چند سیکنڈ خاموش کھڑا رہا اور پھر کمرے میں گھمبیر آواز گونجی، اٹس اوکے۔ اب کی بار لہجہ سپاٹ تھا اور پھر وہ وہاں رکا نہیں۔ حالہ نے سر دروازہ بند ہونے کی آواز پر اٹھایا۔ وہ جا رہا تھا اور وہ اپنے بہت سے خوابوں کو سمیٹتی وہیں بیٹھی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ خواب پورے ہونے میں ابھی وقت درکار ہے۔ وہ بے بسی سے آنکھیں مون چکی تھی، جہاں ازلان کا معصوم اور اداس چہرہ اس سے سوال کر رہا تھا، مما اور کتنا وقت؟ روزی فون کان سے لگائی ڈری سہمی سی بیٹھی تھی۔ حالانکہ گرنے کے بعد سے لے کر اب تک وہ نینتارا کے سامنے نہیں گئی تھی۔ دوسرے ملازمین سے یہ پتہ چلا تھا کہ حالہ کو شدید چوٹ آئی ہے اور ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اسے مکمل ٹھیک ہونے میں مہینوں لگ جائیں گے۔ وہ باہر کی خبر لینے کے بعد اب کمرے میں واپس آئی تو رانیہ کی بہت سی مس کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس کی تو نیند اڑی ہوئی تھی۔ روزی کے فون نہ اٹھانے پر اسے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی اور اب تو لان میں ٹہل ٹہل کر پاؤں بھی شل ہونے لگے تھے۔ جب آخر کار روزی نے فون اٹھا ہی لیا۔ کہاں تھی تم؟ بھئی کب سے فون کر رہی ہوں، سب ٹھیک ہو گیا تھا نا؟
اس کا فون اٹھاتے ہی وہ پرتجسس اور بے چین لہجے میں مستفسر ہوئی۔ کب سے چہل قدمی کرتے قدم بھی تھم گئے تھے۔ ایک ہاتھ پہلو پر رکھے وہ اب روزی کو سننے کے لیے ہمتن گوش تھی۔ نہیں۔ دوسری طرف سے روزی کی سہمی بے ساختہ آواز برآمد ہوئی اور جیسے رانیہ کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس نے تعصب سے سر تھام لیا۔ کیا مطلب؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکی؟ رانیہ کا لہجہ ایک دم سے تلخ ہوا تھا۔ روزی نے سٹ پٹا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب ویسا ہی ہوا ہے جیسا آپ نے کہا تھا، لیکن روزی نے رک کر بے چینی سے لب کچلے۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی اور حقیقت کھل جانے کا خوف الگ سے تھا۔ کیا لیکن؟ دوسری طرف رانیہ انتہائی بے چین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر گہرے ہوتے بل اس کے اندر ہونے والی کھلبلی کے غمازی تھے۔ حالہ بی بی بیچاری کو بہت چوٹ آئی ہے۔ روزی کے لہجے میں حالہ کے لیے ہمدردی اور اپنے کیے پر شرمندگی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ اب کی بار رانیہ کا لہجہ بھی خوف زدہ تھا۔ ایک دم سے خوفناک انجام کو سوچتے ہوئے اس کی بھی سانس رک گئی تھی۔ ان کو بہت بری موچ آئی ہے۔ ٹوکنے سے گوشت پھٹ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے چوٹ ٹھیک ہونے میں مہینے 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ وہ درد اور تکلیف کی وجہ سے بہت رو رہی تھیں۔ روزی نے انتہائی دلگیر لہجے میں مکمل وضاحت دی، لیکن دوسری طرف رانیہ کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس نے کچھ اس طرح سے گہری سانس لی جیسے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ دیٹس گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ڈر تو میں گئی ہوں بی بی جی۔ ارے پاگل، تم کیوں ڈر گئی ہو؟ تمہاری حالہ بی بی کو، رانیہ نے نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں بی بی جی، میں تو اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ اگر بڑی بیگم صاحبہ کو اس سارے معاملے کی حقیقت پتہ چل گئی تو۔ روزی اب بھی خوف زدہ تھی۔ رانیہ نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹی۔ اوفو، پھر سے وہی بات۔ ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ بس یہ بتاؤ، تم نے یہ سب احتیاط سے کیا تھا نا، جیسے میں نے کہا تھا؟ جی، سب احتیاط سے کیا تھا، ویسے ہی جیسے آپ نے کہا تھا، روزی نے مریل آواز میں جواب دیا۔ تو پھر اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ بے فکر ہو جاؤ، چل کرو۔ رانیہ نے نہایت پرسکون لہجے میں تسلی دی، لیکن سہمی سی روزی صرف تھوک نکل کر رہ گئی۔ دامیر چلا گیا ہے کیا؟ رانیہ اس کی خاموشی سے لاپرواہی برتتی پھر سے مستفسر تھی۔ نہیں پتہ جی۔ تو پتہ کرو نا، جاؤ فوراً دیکھو جا کر، وہ گیا ہے یا نہیں؟ رانیہ کے حکمیہ لہجے میں عجیب سی کرختگی در آئی تھی، جسے روزی نے بری طرح محسوس کیا، لیکن اگلے ہی پل شاید اسے بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ وہ روزی سے تلخ ہو رہی ہے۔ اچھا سنو، میں تمہارے اکاؤنٹ میں مزید پیسے ٹرانسفر کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا تمہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس دفعہ اس کا لہجہ نہایت ملائم تھا۔ جی اچھا، شکریہ، روزی نے آہستگی سے جواب دیا۔ اوہو، شکریہ کس بات کا؟ بس میں جو کہوں وہ کرتی جاؤ، اور دیکھنا میں تمہیں کیا سے کیا بنا دوں گی۔ چلو اب جاؤ، اور جو رپورٹ ملے مجھے فوراً بتانا۔ روزی نے آہستگی سے سر ہلایا اور پھر فون بند کر دیا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بے چینی سے لب کچلتی بیٹھی رہی اور پرسہمی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔